مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غاصنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کا آخری حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن پاک میں
ترتیب مصحف کے مطابق 7واں مقام ہے، جہاں اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کو مخاطب کر کے کلام کیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، تمہاری نافرمانیوں کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ تم میری بات مانو، اس کا فائدہ تمہیں ہے، تم میرے احکامات نہ مانو، اس کا نقصان تمہیں ہے۔ تمہارے ماننے سے میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تمہارے نہ ماننے سے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ تم مجھے تسلیم کرو، اس کا فائدہ تمہیں ہے، تم میرا انکار کر دو، اس کا نقصان تمہیں ہے۔ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ میں دھوکے میں ڈالنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ آسائش، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دھن، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، تمہیں مجھ سے دور کرتی ہیں، تمہیں مجھ سے بیگانہ رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ کچھ بھی نہیں رہنا، یہ کچھ بھی نہیں رہنا۔ ثم الینا مرجعکم، تھوڑی دیر گزرے گی بس، کچھ سال، کچھ لمحے، کچھ مہینے، کچھ دن، تھوڑا سا عرصہ، قلیل مدت گزرے گی، پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، پھر تم نے میری طرف لوٹنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس آیت سے پہلی آیت بھی قابل غور ہے، اس آیت کے بعد والی آیت وہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے خشکی کے سفر اور سمندر کے سفر آسان کر دیے، تمہیں اس قدر تمہارے لیے ممکن بنایا، اتنا تمہیں اللہ نے سینس دی، عقل دی، تدبر دیا، شعور دیا، فہم دیا، عقل دی، کہ تم نے سمندروں میں بھی سفر کرنا سیکھ لیا اور خشکیوں میں بھی سفر کرنا سیکھ لیا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سفر تمہارے لیے آسان کر دیا بحر و بر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے، باقی بہت سارے مناظر جو ہیں وہ آپ اس ایک منظر پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور ہوائیں موافق ان کشتیوں کو تمہاری
مقصد اور مطلب کی سمت لیے جاتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، پھر تم اس سفر پر بڑا خوش ہوتے ہو، بڑی آسانی اور خوش دلی کے ساتھ تمہارا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے۔ جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک مخالف سمت کی ہوائیں اٹھتی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، پھر ان مخالف سمت کی ہواؤں کی وجہ سے ہر سمت سے پانی کی موجیں اٹھتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور پھر یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ موجوں میں گر گئے، پھنس گئے، منجھدار میں آ گئے، خطرے میں پڑ گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا جس وقت یہ خطرات میں گر جاتے ہیں اس وقت اگر کوئی ذات انہیں یاد آتی ہے بچانے والی تو وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے۔ اس وقت کسی سے امیدیں نہیں ہوتی، اس وقت کسی سے توقعات نہیں ہوتی، اس وقت اگر کوئی نجات دینے والی ذات ان کے دل و دماغ میں یادوں میں آتی ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے، مفسرین عظام نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مناظرہ دہریہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ ذکر کیا۔ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا خدا کون ہے مجھے بتاؤ، خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، اللہ ہے مجھے منواؤ، یعنی وہ اللہ کے ہونے کا ہی قائل نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اور میں سمندر میں تجارت کرتا ہوں، سمندری سفر میں یہ میری تجارت ہے، ایک ساحل سے سامان خریدتا ہوں، دوسرے ساحل پہ جا کے فروخت کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ میں کہ اکثر و بیشتر تو سمندری سفر میں رہتا ہے، کوئی خاص واقعہ تیری زندگی میں پیش آیا ہو وہ سنا۔ وہ بندہ اپنا واقعہ سنانے لگا، کہتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کی موجوں نے ہماری کشتی کو توڑ دیا، سامان بھی ڈوب گیا، لوگ بھی ڈوب گئے، کشتی کا ایک ٹوٹا ہوا پھٹا تختہ وہ میرے ہاتھ لگا تو میں اس سے چمٹ گیا۔ اب سمندر کی موجیں اس تختے کے ساتھ کھیل رہی تھیں جس تختے کے ساتھ میں لپٹا ہوا تھا، کبھی ڈوبتا کبھی تیرتا، وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو ٹوکا اور کہا چپ، یہی مجھے بتا جس وقت وہ موجیں سمندر کی اس تختے کے ساتھ کھیل رہی تھی جس سے تو لپٹا ہوا تھا اور تو زندگی اور موت کے درمیان میں تھا، اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت تیری سوچوں کا دھارا کدھر تھا؟ اس وقت تیری فکر کس طرف جا رہی تھی؟ وہ بندہ سوچ کر بڑے حیرانگی کے ساتھ بولا اور کہا حضرت جانتا تو میں بھی نہیں، لیکن اس وقت میرا دل ایک ایسی ذات کو پکار رہا تھا جس کو میں جانتا نہیں ہوں، خود بخود دل سے
امداد کی آوازیں نکل رہی تھیں، میرا دل پکارتا تھا کسی ذات کو، پتہ نہیں کسے پکار رہا تھا۔ امام جعفر الصادق نے کہا جب امیدیں ٹوٹ جائیں، اسباب ختم ہو جائیں، موت نظر آ رہی ہو، خود بخود دل جس کی طرف جھک جاتا ہے اسی کو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں رب کی طرف رجوع کرنا لکھا ہوا ہے، انسان کی فطرت میں رجوع اللہ، انسان کی فطرت رجوع اللہ پر بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے دور رہتے ہیں، خدا سے آشنا نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت، عرفان، پہچان ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون بھی نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون بھی نہیں ہے، اطمینان نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کے پاس سامان دنیا ہے، سامان دنیا ہے، لیکن چین قلب نہیں، اطمینان قلب نہیں۔ اطمینان قلب کب ملتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ مصائب میں گر گئے اس وقت تو مجھے ہی یاد کرتے ہیں، اس وقت تو مجھے ہی پکارتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی اس طرح پریشان ہو کر، بے چین ہو کر، مضطرب ہو کر، ساری امیدوں اور اسباب کے ٹوٹ جانے پر ایک مجھ کو پکارتا ہے، پھر میں اس کی سن لیا کرتا ہوں اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ماننے والا مومن ہے یا میرا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرمایا پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میرا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میرا عبادت گزار ہے یا نافرما بردار ہے۔ جب کوئی ٹوٹے ہوئے دل سے فریادی بن کر میرے دربار میں آتا ہے، میں اس کی پھر مان لیا کرتا ہوں، میں اس کی مشکل دور کر دیا کرتا ہوں، خواہ وہ مجھے مان رہا ہو یا مجھے نہ مان رہا ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ گر جائیں مصائب میں، جب یہ مشکلات میں گر جائیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو خالص اپنے اس اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے کیا ہیں مولا مجھے اس مصیبت سے بچا لے، زندگی بھر تیرا شکر گزار رہوں گا، یا اللہ تو مجھے اس عذاب سے نکال، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، ہمیشہ تیرے گھر میں تیری عبادت اور ریاضت کروں گا، تیرے حکم کی تعمیل کروں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب ان کا رب، ان کا پروردگار، میں اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا ہوں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو پھر نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کیفیت بتائیے کہ جب مشکلات میں گر جائیں تو مجھے کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصائب ٹل جائیں تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری اس بغاوت کا وبال تم پر پڑے گا، تمہاری اس سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا، تمہاری ان نافرمانیوں کا
انجام تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج اگر تم میرے سے وفادار رہو گے تو اس کا صلہ بھی تمہیں ملے گا، اور اگر تم بے وفائیاں کرو گے اور میرے دین کی پرواہ نہ کرو گے اور میری کتاب قرآن پاک کی پرواہ نہ کرو گے اور میرے احکام کی پیروی نہیں کرو گے، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ نہ میری خدائی میں کمی آئے گی، نہ میرے مقام اور مرتبہ میں کمی آئے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہیں بڑا فرق پڑے گا۔ ان سرکشیوں کا وبال بھی تم پہ پڑے گا اور وفاداریوں کا صلہ بھی تمہیں ملے گا۔ فرمایا وہ چیز جو تمہیں مجھ سے بیگانہ کرتی ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان، دنیا کی رونق، دنیا کی تازگی، یہ تمہیں مجھ سے بیگانہ کرتی ہے، لیکن اس دنیا کے عرصہ کو جب تم گزار لو گے تو پھر ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ننبئکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتے رہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا کرتے رہے ہو، یہ سب ہم تمہیں بتائیں گے۔ اور فرمایا سنو دنیا کی زندگی ہے کیا، انما مثل الحیات الدنیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ آسمان سے اترنے والا پانی، جیسے وہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے بادلوں سے نیچے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی کے برسنے کی وجہ سے زمین سے نباتات اگیں، ہریالی ہوگی، مما یأکل الناس والانعام، انسان بھی اس سے کھا رہے ہیں، جانور بھی اس سے کھا رہے ہیں، جانوروں کا بھی کھانا ہے اور انسانوں کی بھی خوراک ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب سج گئی، ہریالی پھیل گئی، بہاروں پہ موسم آ گیا، وزینت، اور زمین بہت آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک ان ہریالیوں کو دیکھ کر، ان بہاروں کو دیکھ کر، ان تازگیوں کو دیکھ کر پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مالک بن گئے، ہم تو بڑے مالدار ہو گئے، ہم نے کوڑیوں کے بھاؤ زمین خریدی تھی، اب وہ کروڑوں کی ہو گئی۔ اپنے ماحول کے مطابق بات کریں تو ہم نے سستی سی زمین ہم نے ہزاروں میں خریدی تھی، اب کروڑوں کی ہو گئی، ہم مالدار ہو گئے، ہم سرمایہ دار ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے، ہم ویسے ہو گئے۔ جب اس مقام تک پہنچتے ہیں اللہ فرماتا اتاہ امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا وعدہ آ جاتا ہے، وہ دن کو آئے یا رات کو آئے، جب ساری زندگی محنت کر کر کے تم نے کما لیا، کوٹھیاں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، کتنے ایسے قصے تمہارے دل و دماغ میں ہوں گے، کتنے ایسے مناظر تمہاری آنکھوں نے دیکھے ہوں گے کہ زندگی بھر روپیہ جوڑ کر اس نے گھر بنایا، لیکن اس گھر میں بسنا نصیب نہ ہوا، اس گھر میں بسنا نصیب نہ ہوا۔ ایسے کتنے واقعات تمہاری نظروں میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا دنیا کی زندگی ہے ہی یہ ساری زندگی اسی کو بناتا رہا
جسے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، جسے چھوڑ کے، کیسی بے عقلی ہے، کیسی نافہمی ہے، کیسی ناسمجھی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ یہاں نہیں رہنا، پتہ بھی ہے کہ یہاں نہیں رہنا، پھر بھی جو کچھ بنا رہے ہیں یہیں بنا رہے ہیں۔ عقل مند تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وہاں کوٹھیاں بنائیں جہاں جانا ہے، وہاں بلڈنگیں تیار کی جہاں جانا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تو یہ ہے کہ جب خوب بنا لیا، سنوار لیا اور گمان کیا کہ اب مالک بن گئے، اب ہم بڑے مالدار ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر دن کے وقت یا رات کے وقت ہمارا وعدہ آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ اب یہ بنی ہوئی بلڈنگ اس مردہ باڈی کے لیے کیا ہے؟ اب یہ نرم صوفے، یہ رنگین مزاج تعمیرات اور یہ آٹومیٹک چلنے والی گاڑیاں اور یہ کوٹھیاں اور بنگلے اور یہ بہت اونچے پیمانے کے کاروبار مرنے کے بعد کیا ہے؟ اس کے لیے تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے، اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہو گئے، کأن لم تغن بالامس، جیسے کل کچھ یہاں تھا ہی نہیں۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے جہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم یہ مثالیں دیتے ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے، عقل مندوں کو مثالیں دیتے ہیں، فہم رکھنے والوں کو مثالیں دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میں سنو، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس نے ہمیشہ سلامت رہنا ہے۔ تم ادھر جاتے ہو جس نے مٹ جانا ہے، تم ادھر جاتے ہو جس نے ختم ہو جانا ہے، تم ادھر جاتے ہو جس نے فنا ہو جانا ہے، تم ادھر جاتے ہو مٹ جانا جس کا مقدر ہے، اور تمہارا رب تمہیں ادھر بلاتا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جسے فنا نہیں ہے، جس نے مٹنا نہیں ہے، جس نے باقی رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر آؤ، تم مجھے دو، میں تمہاری امانتوں کو سنبھال کے رکھوں گا۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے جوڑے ہوئے پیسے، بنائے ہوئے مکان اور یہ جنتیں جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا، یہ سب تمہیں دے دی جائیں گی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ کسے راہ راست پر لاتا ہے، لہذا رب سے مانگے تو صحیح نا۔ اللہ فرماتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہے، یہدی من یشاء، جسے وہ چاہے اسے وہ صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنا بھی اپنے بس کی بات نہیں، صراط مستقیم پہ چلنا اپنے بس کی بات نہیں، یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں۔ اس لیے تم نماز کے لیے آیا کرو اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مجسمہ نیاز مندی بن کر عرض کیا کرو، مولا اہدنا الصراط المستقیم۔ جن کو صراط مستقیم پہ تو چلاتا ہے نا، ہم گناہگاروں کا شمار بھی ان میں کر لے، ہمیں بھی ان میں داخل کر لے۔ لہذا التجا کرتے رہو، جب وہ مان لے گا تو تمہیں بھی وہ سیدھے راستے پر خود چلا لے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم